الرحمن الرحیم ویصح الرہن، اور صحیح ہے رہن رکھوانا برأس مال السلم، بے سلم کے راس المال کے بدلہ میں، وثمن الصرف، اور بے صرف کے ثمن کے بدلہ میں، والمسلم فیہ، اور مسلم فی کے بدلہ میں۔ فإن ہلاکا، پس اگر ہلاک ہو گئی، فی مجلس العقد، عقد کی مجلس میں، تم الصرف والسلم، تو تام ہو جائے گی بے صرف اور بے سلم، وصار المرتہن، اور ہو جائے گا مرتہن، مستوفیاً لحق ہی حکماً، وصول کرنے والا اپنے حق و حکمی طور پر۔ بے سلم کے راس المال کے بدلہ میں رہن رکھوانا ٹھیک ہے۔ بے سلم ہوئی اور راس المال کی جگہ پر مشتری یعنی رب السلم کوئی چیز بطور رہن کے رکھوا دیتا ہے تو یہ ٹھیک ہے۔ بے صرف کے ثمن کے بدلہ میں بھی رہن ٹھیک ہے۔ بے صرف ہوئی اور ثمن کی جگہ مشتری کچھ دیتا ہے رہن کے طور پر بائع کو، تو یہ بھی جائز ہے۔ اور مسلم فی کے بدلہ میں بھی رہن ٹھیک ہے۔ مثلاً بے سلم ہوئی اور مسلم فی یہ طے ہوا کہ 1 من گندم دی جائے گی 1 مہینہ کے بعد، اور پھر مسلم فی کے بدلہ میں 1 من گندم کے بدلہ میں کوئی چیز رہن رکھوائی جاتی ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ بے سلم کے راس المال کے بدلہ میں رہن ٹھیک ہے۔ بے سلم ہوئی اور راس المال دینے کے بجائے، پیسے دینے کے بجائے رب السلم مشتری جو ہے وہ کچھ رہن کے طور پر رکھوا دیتا ہے تو یہ ٹھیک ہے۔ بے صرف کے ثمن کے بدلہ میں بھی رہن ٹھیک ہے۔ بے صرف ہوئی اور ثمن دینے کے بجائے اس نے مشتری نے کچھ چیز رہن کے طور پر رکھوا دی بائع کے پاس تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ مسلم فی کے بدلہ میں رہن ٹھیک ہے۔ بے سلم ہوئی اور مسلم فی 1 من گندم طے ہوئی کہ 1 مہینہ کے بعد وہ ادا کی جائے گی، دی جائے گی، لیکن گندم کے بدلہ میں کوئی چیز بطور رہن کے رکھوا لیتا ہے جو مسلم الیہ بائع ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ فإن ہلاکا، اگر مجلس عقد میں یہ جو رہن رکھوایا گیا تھا یہ ہلاک ہو گیا بے صرف اور بے سلم میں، تو بے صرف اور بے سلم تام ہو جائے گی۔ بے صرف اور بے سلم کے اندر جو رہن رکھوایا گیا تھا مجلس عقد میں وہ ہلاک ہو گیا، تو اب بے صرف اور بے سلم تام ہو جائے گی اور ہم سمجھیں گے مرتہن نے اپنا حق وصول کر لیا۔ جس چیز کے بدلے میں بھی رہن رکھوایا گیا تھا وہ رہن مرتہن کے پاس سے ہلاک ہو گیا تو ہم سمجھیں گے مرتہن نے اپنا حق جو ہے وہ وصول کر لیا ہے۔ وَإِذَا اتَّفَقَا، اور جب دونوں اتفاق کر لیں، عَلَى وَضْعِ الرَّهْنِ، رہن کو رکھنے پر، عَلَى يَدِ الْعَدْلٍ، اور کسی عادل آدمی کے ہاتھ پر، جازا تو جائز ہے، وَلَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ، اور جائز نہیں ہے مرتہن کے لیے، وَلَا لِلرَّاهِنِ، اور نہ راہن کے لیے، أَخْذُهُ مِنْ يَدِهِ، اس کو لینا اس کے ہاتھ سے۔ فَإِنْ هَلَكَ فِي يَدِهِ، پس اگر وہ ہلاک ہو گیا اس کے ہاتھ میں، هَلَكَ مِنْ زَمَانِ الْمُرْتَهِنِ، تو ہلاک ہوگا مرتہن کی ذمہ داری سے۔ راہن اور مرتہن دونوں اتفاق کر لیتے ہیں کہ رہن کسی تیسرے عادل آدمی کے پاس رکھواتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ جب رکھوا لیں گے تو مرتہن اور راہن اس عادل سے وہ رہن نہیں لے سکتے۔ اگر اس عادل سے رہن ہلاک ہو گیا تو ہم سمجھیں گے مرتہن کے پاس سے ہلاک ہوا اور مرتہن ہی اس کے ذمہ داری اٹھائے گا۔ راہن اور مرتہن دونوں اتفاق کر لیتے ہیں کہ مرہونہ چیز کسی عادل آدمی کے پاس رکھواتے ہیں تو یہ جائز ہے، پھر مرتہن اور راہن میں سے کسی کو حق نہیں ہوگا کہ عادل سے وہ مرہونہ چیز لے۔ اس عادل سے اگر مرہونہ چیز ہلاک ہو گئی تو ہم سمجھیں گے مرتہن کے قبضے سے اور اس کی ذمہ داری سے ہلاک ہوئی ہے اور مرتہن ذمہ دار ہوگا۔ وَيَجُوزُ، اور جائز ہے، رہن الدراہم والدنانیر، دراہم اور دنانیر کو رہن رکھوانا، والمکیل والموزون، اور کیلی اور وزنی چیز کو رہن رکھوانا۔ فَإِن رُهِنَتْ بِجِنسِهَا، پس اگر ان کو رہن رکھا گیا ان کی ہم جنس کے بدلہ میں، وَهَلَكَتْ، اور ہلاک ہو گئے، هَلَكَتْ بِمِثْلِهَا مِنَ الدَّيْنِ، تو ہلاک ہوں گی اپنے مثل دین کے بدلہ میں، اپنی مثل کے ساتھ دین میں سے۔ وَإِنِ اخْتَلَفَا، اگرچہ وہ مختلف ہوں، فِي الْجَوْدَةِ وَالصِّيَاغَةِ، عمدگی میں، کھڑے ہونے میں اور کاریگری میں۔ دراہم، دنانیر، کیلی چیز، وزنی چیز، گندم وغیرہ سب کو رہن کے طور پر رکھوایا جا سکتا ہے۔ اگر ہم جنس کے بدلے میں رہن رکھا گیا، مثلا دراہم کو دراہم کے بدلے میں رہن رکھا گیا اور پھر وہ ہلاک ہو گئے، تو جتنے ہلاک ہوئے ہیں اتنے کے بقدر دین ساقط ہو جائے گا، اگرچہ
کھرے ہونے اور کھوٹے ہونے میں اور کاریگری میں اختلاف ہی کیوں نہ ہو، مثلاً جو دراہم دین تھے وہ کھرے تھے اور جو رہن رکھوائے گئے وہ کھوٹے تھے، تو کوئی اعتبار نہیں اس کا، جتنے ہلاک ہوئے ہیں اتنے کا دین ساقط ہو جائے گا۔ دراہم، دنانیر، کیلی چیز، وزنی چیز سب کو رہن کے طور پر رکھوانا ٹھیک ہے۔ اگر ہم جنس کے بدلے میں رہن رکھوایا گئے، مثلاً دراہم کو دراہم کے بدلے میں رہن رکھوایا گیا اور پھر وہ ہلاک ہو گئے تو اتنا دین ساقط ہو جائے گا، اگرچہ کھرے اور کھوٹے ہونے میں اور کاریگری میں مختلف ہی کیوں نہ ہوں۔ مثلاً جو دین دراہم تھے وہ کھرے تھے اور جو رہن کے طور پر دراہم رکھوائے گئے وہ کھوٹے تھے، ہلاکت ہو گئی ان مرہونہ دراہم کی تو اتنا ہی دین ساقط ہو جائے گا، اور کوئی فرق نہیں ہوگا اس بات میں کہ کون سے کھرے ہیں اور کون سے کھوٹے ہیں۔ ومن کان لہ دین، اور جس کے لیے دین ہو علی غیرہ، اس کے اپنے غیر پر، فاخذ منہ، پس اس سے اس نے لے لیا، مثل دینہ، اپنے دین کی مثل، فانفقہ، پس اس نے اس کو خرچ کر لیا، ثم علم، پھر اس کو پتہ چلا، انہ کان ضیوفا، کہ وہ تو کھوٹے تھے، فلا شیء لہ، تو اس کے لیے کچھ نہ ہوگا، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام صاحب کے نزدیک، وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ، صاحبین فرماتے ہیں، یرد مثل الضیوف، لوٹائے کھوٹوں کی مثل، ویرجع مثل الجیاد، اور رجوع کرے کھروں کی مثل کا۔ 10 دراہم دین تھا، 10 دراہم کسی پر قرضہ تھا، دین تھا، اب اس نے مکروز سے وہ 10 دراہم لے لیے، 10 دراہم کی مثل لے لیا، خرچ کر لیا، پھر پتہ چلا کہ یہ تو کھوٹے ہیں جو اس نے دیے ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ امام صاحب فرماتے ہیں اب کچھ نہیں ہوگا، اس کو اور کچھ بھی نہیں ملے گا، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ جو اس نے خرچ کیے ہیں کھوٹے، اتنے اس جیسے کھوٹے کہیں سے ڈھونڈے، واپس کرے اور کھرے اس مکروز سے لے لے۔ 10 دراہم کسی پر قرضہ تھا، دین تھا، اس نے 10 دراہم لے لیے، خرچ کر لیے، پھر پتہ چلا کہ یہ تو کھوٹے تھے، تو اب کیا ہوگا؟ امام صاحب فرماتے ہیں اب کچھ نہیں ہوگا، اس کو اور کچھ نہیں ملے گا، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں یہ کھوٹے دراہم کہیں سے ڈھونڈے، وہ واپس کرے اور کھروں کا اس سے مطالبہ کرے، کھرے دراہم اس سے لے لے۔ ومن رہن عبدین، اور جس نے رہن رکھوائے 2 غلام، بألف، 1000 کے بدلے میں، فقضا حصۃ احدہما، ادا کر دیا ان میں سے ایک کا حصہ، لم یکن لہ، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے، ان یقبضہ، کہ اس غلام پر قبضہ کرے، حتی یؤدی باقی الدین، حتیٰ کہ ادا کرے بقیہ دین۔ 1000 قرض کے بدلہ میں اپنے 2 غلام رہن رکھوائے، 500 دے دیے، تو اب اپنے غلام کو واپس نہیں لے سکتا جب تک کہ باقی 500 بھی ادا نہ کر دیں۔ 1000 دین ہے، اس نے 1000 دین کے بدلے میں اپنے 2 غلام رہن رکھوا لیے اور پھر 500 ادا کر دیے، تو اب وہ ایک غلام پر قبضہ نہیں کر سکتا جب تک کہ بقیہ 500 بھی ادا نہ کر دے۔ فَإِذَا وَكَّلَ، پس جب وکیل بنائے، الراہن المرتہن او العدل او غیرہما فی بیع الرہن، پس جب وکیل بنائے راہن مرتہن کو یا عادل کو یا ان میں سے کسی ان کے غیر کو، فی بیع الرہن، رہن کے بیچنے میں، عند حلول الدین، دین کے آنے کے وقت، دین کے وقت کے آنے کے وقت، فالوکالۃ جائزۃ، تو وکالت جائز ہے، فإن شرطت الوکالۃ، پس اگر شرط لگائی گئی وکالت کی، فی عقد الرہن، رہن کے عقد میں، فلیس للراہن، تو راہن کے لیے جائز نہیں ہوگا، عزلہ عنہا، اس کو معزول کرنا اس سے، فإن عزلہ، پس اگر اس نے اس کو معزول کر دیا، لم ینعزل، تو وہ معزول نہیں ہوگا، وإن مات الراہن، اور اگر راہن مر گیا تو لم ینعزل ایضاً، تو بھی وہ معزول نہیں ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ راہن نے ایک وکیل بنایا کہ جب دین کی ادائیگی کا وقت آ جائے اور میں دین ادا نہ کر سکوں تو تم مرہونہ چیز کو بیچ کر دین ادا کر دینا، اور یہ راہن وکیل بناتا ہے مرتہن کو یا عادل کو یا کسی تیسرے شخص کو، تو یہ جائز ہے۔ راہن نے کہا دین کی ادائیگی کا وقت آ جائے اور میں دین ادا نہ کر سکوں تو تم مرہونہ چیز کو بیچ دینا اور دین ادا کر دینا، تو یہ جائز ہے، خواہ راہن نے وکیل مرتہن کو بنایا ہو یا عادل کو یا کسی اور کو۔
فَإِن شُرِطَتِ الْوِكَالَةُ، اس کا مطلب ہے کہ اگر عقد رہن میں ہی یہ وکالت شرط ہو گئی، رہن ہو رہا تھا اور اسی دوران ہی یہ وکیل بنایا راہن نے کہ تم بیچ دینا جب میں مقررہ وقت پر دین ادا نہ کر سکوں، تو پھر راہن اب وکیل کو معزول نہیں کر سکتا۔ اگر معزول کر بھی دیا تب بھی وکیل معزول نہیں ہوگا، راہن مر بھی گیا تب بھی وہ جو ہے معزول نہیں ہوگا، وکیل معزول نہیں ہوگا۔ اگر عقد رہن ہو رہا تھا اور اسی وقت شرط لگائی گئی وکالت کی، یعنی راہن نے کہا عقد رہن کے وقت اگر میں مقررہ مدت تک دین ادا نہ کر سکوں تو تم مرہونہ چیز بیچ دینا، تو اب راہن وکالت سے اس کو معزول نہیں کر سکتا۔ اگر معزول کر بھی دیا تب بھی وہ معزول نہیں ہوگا، راہن فوت بھی ہو جائے تب بھی وکیل معزول نہیں ہوگا۔ وَلِلْمُرْتَهِنِ، اور مرتہن کے لیے جائز ہے ان یطالب الراہن بدینہ، کہ مطالبہ کرے راہن سے اپنے دین کا، ویحبسہ بہ، اور اس کو قید کرے اس دین کے بدلہ میں۔ مرتہن راہن سے اپنے دین کا مطالبہ بھی کر سکتا ہے، دین کے بدلے اسے قید بھی کروا سکتا ہے۔ مرتہن راہن سے اپنے دین کا مطالبہ بھی کر سکتا ہے، باوجود مرہونہ چیز رکھنے کے، پھر بھی کہہ سکتا ہے کہ مجھے اپنا دین ادا کرو، اور اس دین کے بدلے میں اسے قید بھی کروا سکتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ، اور اگر ہو رہن فی یدہ اس کے قبضہ میں، فَلَيْسَ عَلَيْهِ، تو اس پر لازم نہیں ہے ان یمکنہ کہ اس کو قادر بنائے، من بیعہ اس کے بیچنے پر، حتیٰ یقبض الدین، حتیٰ کہ قبضہ کر لے دین پر، من ثمنہ اس کے ثمن سے۔ فَإِذَا قَضَاهُ الدَّيْنَ، پس جب وہ اس کو دین ادا کر دے، قِیلَ لَهُ، تو اس کو کہا جائے گا سلم الرہن الیہ، رہن حوالے کر دو اس کی طرف۔ اگر رہن راہن کے قبضہ میں ہے، مرہونہ چیز راہن کے قبضہ میں ہے، تو مرتہن کے ذمے یہ نہیں ہے، مرہونہ چیز راہن کے قبضہ میں ہے اور راہن اس کو بیچنا چاہتا ہے، تو مرتہن پر لازم نہیں ہے کہ وہ اس کو بیچنے کی اجازت بھی دے دے۔ ہاں اگر مرہونہ چیز بیچنے کے بعد اس کے ثمن سے وہ دین ادا کرنا چاہتا ہے تو یہ ٹھیک ہے، اس کے ثمن پر قبضہ کر سکتا ہے بطور دین کے، کہ گویا میں اپنا قرضہ وصول کر رہا ہوں۔ مرہونہ چیز راہن کے قبضہ میں ہے اور وہ اس کو بیچنا چاہتا ہے، تو مرتہن کے ذمے لازم نہیں ہے کہ وہ اس کو بیچنے کی اجازت بھی دے دے، یہاں تک کہ یقبض الدین من ثمنہ، مرہونہ چیز کے بیچنے کے بعد جو ثمن ملتے ہیں اس ثمن سے اگر دین پر قبضہ کر لے تو یہ ٹھیک ہے، اس ثمن سے اس کا دین ادا ہو جائے گا۔ فَإِذَا قَضَاهُ الدَّيْنُ، جب راہن اپنا دین ادا کر دے تو مرتہن کو کہا جائے گا سلم الرہن الیہ، اب مرہونہ چیز راہن کے حوالے کر دو۔ جب راہن دین ادا کر دے تو مرتہن کو کہا جائے گا اب مرہونہ چیز راہن کے حوالے کر دو۔